آرام سے کہہ بھی دیتے ہیں, سن بھی رہے ہوں گے, کہتے ہیں آغا صاحب ہماری بھی امام سے ملاقات کرا دیجئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں رہے. فلسفہ ہے یہ, امام غائب ہے. مجھے متمنی, مشتاق, عشق ہونا چاہیے کہ میری امام سے ملاقات ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے اعمالوں کو ویسا کروں جیسا امام چاہتا ہے. اب اگر امام چاہیں گے تو مجھ سے مل لیں گے, خوب اگر امام نہیں چاہیں گے تو مجھے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا امام تو مل نہیں رہا, میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. امام جہاں بہتر سمجھتے ہیں کسی سے ملنا وہ مل لیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں امام ملے ہیں مگر امام نے بتایا نہیں کہ وہ امام ہے. بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے. تو امام کا وجود ہر جگہ ہے. امام ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ یہاں امام نہیں ہوں گے, وہاں امام نہیں ہوں گے, یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے, یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے. نہیں عزیزان, امام ہر جگہ ہے. کیوں؟ خدا کی قدرت ہے. خدا جس کو 1100 سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے, خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے. خب یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہے ہیں, اور امام ہر وقت دیکھ رہے ہیں. آپ ہی گھبرائیں نہیں کہ ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہے, امام ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال امام تک جاتے ہیں عزیزان محترم. ہفتے میں بعض روایات 2 دفعہ کہتی ہیں, لیکن جاتے وقت کیا ہم اپنے امام ہمارے اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں؟ 2 کنڈیشن سے زیادہ تیسری کنڈیشن نہیں ہے. اب میں کوئی بھی عمل کروں, یہ دیکھوں کہ میرا مولا میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو میں امام کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں تو خوش بحال, اور اگر خدا نہ خواستہ عزیزان محترم میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوں تو میں کیسا مومن ہوں جو اپنے مولا کو تکلیف دے رہا ہوں. جوانوں کے لیے بہرحال یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض سے میں چکا ہوں, لیکن آپ کی حسن سماعت کی نظر کہ ایک غالب دین نے اس کو بیان کیا, مختلف طریقے سے بیان کیا. انہوں نے دیکھا کہ سفر کر رہے تھے مشہد مقدس کی طرف, تو دیکھا ایک لڑکا برابر میں سوار ہے. ظاہراً حلیے سے بڑا ماڈرن لگ رہا تھا, پینٹ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا, تو لیکن جیسے ہی جگہ پر گاڑی رکی کچھ ہوا تو نماز کا وقت آیا. تو اس جوان نے کہا کہ اگر آپ فوراً نہیں پڑھ رہے تو مجھے اجازت دیجیے میں فوراً نماز پڑھوں. تو بڑی تو بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ ظاہراً تو تمہارا حلیہ ایسا نہیں لگتا کہ مطلب لباس تم نے بالکل بڑا ماڈرن سا پہنا ہوا ہے, اور لیکن تم نماز کے لیے اتنے تشنا, اتنے فوراً اول ٹائم پہ, ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں اپنی گریجویشن کے لیے پیرس گیا, میں وہاں پڑھتا تھا, لیکن شہر مہنگا تھا رہائش کے لیے, تو میں تھوڑے سے فاصلے پر 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک ٹاؤن میں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا. 2 سال ہونے کو آئے تھے. میرا آخری ایگزام تھا, اور اس دن میرا ایگزام 8 بجے تھا. فاصلہ جو تھا وہ کچھ گھنٹے کا تھا, لیکن صبح ایک ہی بس جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے, تو میں اس پہ سوار ہو گیا. 6 بجے بس آئی, میں سوار ہوا, کچھ سفر چلا, بس خراب ہو گئی. اب جب بس کے ڈرائیور نے دیکھا, کافی دیر کوشش کی کرنے کی, کچھ نہیں ہوا, تو میں ہائی وے پہ چلا گیا. کچھ اور بھی لوگ تھے کہ شاید کوئی سواری مل جائے جو شہر تک لے جائے, لیکن دور دور تک کوئی سواری نہیں تھی. اب جب ڈرائیور نے بولا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, میکینک کو لانا پڑے گا, تو وہاں پر میں ایک کونے پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھ کر, کیونکہ میں جب, وہ کہتا ہے میں جب آیا تھا یہاں تو اس سے پہلے اپنے شہر میں نماز پابندی سے پڑھتا تھا, لیکن جب سے میں یہاں آیا تھا تو کچھ ماحول, کچھ اپنی سستی کی وجہ سے نماز میری ضعیف ہو گئی تھی, ترک کر دیتا تھا کبھی کبھی. اس وقت مجھے شدید احساس ہوا. اس وقت میں نے اپنے وقت کے امام سے توسل کیا. میں نے کہا یا امام زمان, میں آپ سے عہد کرتا ہوں, مجھے کسی طریقے سے وہاں تک میرے کمرہ امتحان تک پہنچا دیجئے. میں آج کے بعد نماز اول وقت میں پڑھوں گا. کہتا ہے یہ جیسے میں نے کہا
تو دیکھا تھوڑی دیر میں کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تم جاؤ سٹارٹ کرو. اس نے کہا کچھ نہیں ہو. کہہ رہے نہیں تم جاؤ سٹارٹ کرو. کہتا اس نے پتہ نہیں کچھ ہاتھ لگایا, اس نے سٹارٹ کیا, بس سٹارٹ ہو گئی. کہتا سب سے پہلے بس میں کودنے والا شخص میں تھا, لیکن جیسے ہی میں دروازے سے اندر ہوا تو وہ شخص دروازے کی طرف سے گھوم کر گزرتا ہوا. اس نے مجھے صرف اتنا کہا, دیکھو جو عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا عزیزاً, اللہم صلی علی محمد آل محمد. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا بدن خشک ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ میری بات اس شخص کو کیسے پتہ چلی؟ کہتا ہے جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ وقت کا امام ہے, یہ امام کی طرف سے آیا ہوا کوئی شخص ہے, میں جیسے ہی نیچے اترا دیکھا وہ شخص غائب ہو چکا تھا. عزیزان محترم, امام کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں, کسی حصے میں ہوں, گاؤں میں ہوں, دیہات میں ہوں, شہر میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, امام کی دسترس میں ہے. اب یہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا امام سے رابطہ کرتا ہوں. تو علامہ مجلسی اول فرماتے ہیں کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے خدا سے مانگنے کا طریقہ بتا دیجیے. تو امام زمانہ نے مجھے صحیفے سجادیہ کی طرف متوجہ کیا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کر سکتے. عزیزان وہ دعائیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ میں آپ سے